خان کے زیادہ سگے ہو, ہمیں پتا ہے اس سے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. قاسم کو یاد ہوگا, میں نے کہا جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے, جیل بھی جائیں گے اور شاید مارے بھی جائیں. سب کچھ ویسا ہی ہوگا جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اوبے کرنے سے. تو یہاں کھڑے ہونے کا مومنٹ ہے, اوبے کرنے کا مومنٹ نہیں. پرائم منسٹر واز ہیئرنگ ایوری باڈی. ہم جو 12-14 لوگ تھے, تو جب میں گاڑی میں انہیں چھوڑنے گیا تو جب ان کے چیمبر سے نکلتے تھے تو میں نے پہلی دفعہ انہیں وہاں کہا, آپ نے کبھی اپنے پیرنٹس سے, جو لوگ عمران خان صاحب کو زیادہ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ باتیں نہیں پسند کرتے. ان کے ساتھ شارٹ کمیونیکیشن آپ کریں تو آپ اچھے رہتے ہیں. He likes you then. He doesn't want you to talk very long. So اگر ہم گاڑی میں اکٹھے ہوتے تھے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا. میرا خیال ہے کہ ڈیورنگ پرائم منسٹر ٹائم میری ان کی لانگیسٹ کمیونیکیشن 1.5 منٹ کی ہوگی. And remember one thing, Qasim will tell you that I was maybe the only one, privileged one from the political side who had the office in the Prime Minister's office and who had access to anywhere Prime Minister is, I could just walk in. I was the maybe only one from the political side who didn't need any permission or anybody to tell me to, like, I don't need to set an appointment, or if he's in meeting and there is something, for example, once President Trump said that Prime Minister Imran Khan said he was very happy when that general in Iran got killed. And I still remember Prime Minister was chairing a meeting, I think, about wheat. And I saw that tweet and I immediately rushed into that meeting and I have shown them. And then, of course, we issued a response later on. I issued from my personal Twitter account a response related to President Trump's statement. So anyways, getting back to the story, کہ جب آپ نے کبھی اپنے پیرنٹس سے کھلونا مانگا ہوگا, کوئی ٹوائے مانگا ہوگا اور وہ نہیں دے رہے ہوں گے تو آپ نے پھر کہا ہوگا اس دن وہ والا بچہ میں تھا. میں نے کبھی ان کے ساتھ پہلے یا اس کے بعد ایسے نہیں کیا. سو سب سے پہلے میں نے چیمبر کے باہر ان کو کہا کہ ابھی, بیکاز ہی واز لیونگ ود ہز دیٹ فیمس ڈائیو the last time back from Prime Minister's office. Moeed and other journalists were sitting in a separate room. They already had a meeting with him. So while I was taking him to his car, I asked him, darwaze se nikalte hi, so let's not do it. Let's put up it one more time. He heard and he ignored what I'm saying. So تھوڑا اور چلے, میں نے پھر ان کو کہا, درمیان میں وہ جو جگہ تھی جہاں پر آگے گاڑی تھی, درمیان میں پہنچ کے میں نے پھر کہا. And this time I said it formally. I said, boss, rethink. This is a moment. So let's do it. I think we can pull it along. So انہوں نے پھر مجھے اگنور کر دیا. نارملی وہ فوراً جواب دیتے ہیں, اتنا لمبا اگنور نہیں کرتے. So پھر ہم گاڑی تک پہنچ گئے. So while he was sitting in the car, so میں نے ان کو پھر کہا, میں نے کہا, باس, ہمیں نہیں جانا چاہیے اس ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے. He looked back at me, خاصے غصے سے, اور صرف ایک جملہ انہوں نے کہا, آفس کی طرف انگلی کی, اور انہوں نے کہا, ان کے ساتھ. So that's all what he said. So he agreed with me, but he knew that his team is not up to that. He was the only one who wanted to face it that way, but nobody else, or maybe when I say nobody else, I mean 4 or 5 people maximum. But in a democracy, you can't make decisions with 4 or 5 people. You need more people. So ایک تو آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ جس وقت عمران خان کو پاکستانیوں کی ضرورت تھی, اس وقت پاکستانی تھوڑے سے لیٹ ہو. جب پاکستانی نکلے تو وہ ٹرین جا چکی تھی, اب نئی ٹرین تھی. جب آپ کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے, فلائٹ چلی جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر نئی فلائٹ کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. اب ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن دیٹ واز دا مومنٹ. جیسے ٹرکی نے وہ مومنٹ سیز کیا, آف کورس اس کی گراؤنڈ ریالٹیز اور ہیں. ٹرکی کی پاکستان والی گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہیں, میں یہ اتنی سمپلیفائی چیز نہیں ہے. لیکن وہ مومنٹ تھا جس کو ہم نے ایز اے نیشن اکٹھے ہو کر رسپونڈ کرنا تھا, اینڈ وی فیلڈ. لیکن پھر اتنا بڑا قصور بھی ہمارا نہیں ہے, کیونکہ 77 جو ایئرز ہمارے گزرے ہیں اس میں ہمیں ایسی کوئی ٹریننگ نہیں ملی, نہ ہی کوئی ایسا لیڈر ملا جو ہمیں پتا تھا یہ ہمارے لیے جیل کاٹ لے گا.
बिकॉज जो जेल जाता था 15 दिन के बाद डील करके वो लंदन बैठा कॉफी पी रहा होता था. And the nation used to think that we've been betrayed. The political leader already signed a deal and left without even taking his voters and people in confidence. So, लोगों का politicians के ऊपर ऐसा एतमाद नहीं था. इमरान खान पर आपका चैरिटी में एतमाद था, ईमानदारी में एतमाद था, गवर्नेंस में एतमाद था. लेकिन आप में से भी बहुत सारों को नहीं पता था कि वो इस दिलेरी के साथ जेल काटे. अब मैं आता हूं, आजकल आप सुनते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं इत्तेहाद की, यूनिटी की, ये आप अक्सर बातें सुनते हैं. I didn't join politics for इत्तेहाद और यूनिटी. I joined politics for a नजरिया, for ideology. उस आइडियोलॉजी में मैं अकेला खड़ा हूं तो मैं खड़ा हूंगा, उसमें मेरे साथ 100 लोग खड़े होंगे तो मैं खड़ा हूंगा. मैं आइडियोलॉजी को कंप्रोमाइज करके किसी यूनिटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता. ये वो मंजर है जो अक्सर हमारे फील्ड मार्शल साहब और उनकी टीम बेचते हैं. एट वन साइड दे विल डिवाइड यू, एट अदर साइड दे विल से कि यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, बट ऑन व्हाट प्राइस? यूनिटी में तो कूफा पूरा भरा हुआ था. हजरत इमाम हुसैन के साथ तो 72 थे सिर्फ, तो उनके साथ किसी ने यूनिटी क्यों नहीं दिखाई थी? वो गलत कर रहे थे, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, सबको पता था वो ठीक कर रहे हैं. और यूनिटी में तो फिर यही था कि वो यजीद की बात कर लेते, यूनिटी हो जाती, डिवाइड होता ही ना. सो व्हेन यू टेक अप अ पोजीशन, अ प्रिंसिपल पोजीशन, यू आर ऑफन अलोन, एंड यू शुड हैव द करेज देन टू स्टैंड अप and fight for that cause even if you are alone. Wajad discussed Arshad Sharif. Of course, many of Pakistani journalists got a chance to work with Arshad, but Moeed knows that Arshad was a family for me. He was my buddy. My relationship was with Arshad was not just like a friend. It was more than that. हम हफ्ते के 5 डिनर इकट्ठे करते थे. मैं अगर 3 महीने गर्मियों की छुट्टियां पाकिस्तान में रहता था तो हम महीने के 20 डिनर इकट्ठे करते थे, और 20 के 20 डिनर के पैसे अरशद देता था, और हर डिनर पे 10 से 15 लोग होते थे. और अरशद का जर्नलिज्म कभी भी यूनिटी के लिए नहीं था. अरशद का जर्नलिज्म ट्रुथ के लिए था, और वो ट्रुथ इतना बेबाक था कि एक दफा उसने एक कुर्सी उठा के मुझे भी दे मारी थी. सिर्फ मैंने उसे एक प्राइवेट डिनर में ये कहा था कि मेरी मौजूदगी में डोंट क्रिटिसाइज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान व्हाइल आई एम सिटिंग हियर बिकॉज आई एम हिज स्पोक्सपर्सन. इट इज नॉट एथिकल, moral that I am sitting with you in a private discussion and you are criticizing, although you are my friend. Rauf Klasra, Khabar Ghumman, Adil Raja, they were present at that dinner. वो उठा, जिस कुर्सी पे बैठा था उसने, बिकॉज हम बहुत पुराने दोस्त थे, जिस तरफ मैं बैठा था उस तरफ नहीं, ताकि मुझे चोट ना लगे, उसने दीवार में कुर्सी मारी और वो उठ के चला गया. एंड द वेरी नेक्स्ट थिंग विच ऑल ऑफ अस वर टॉकिंग कि अब ये चला गया, अब खाने का बिल किसने देना है? आई स्टिल रिमेंबर रऊफ क्लासरा सेइंग, गिल साहब आपका बेड़ा गर्क, अब खाने का, मेरा ख्याल खाबर घुमन देन पेड दैट बिल. सो व्हाट आई नीड टू टेल एंड शेयर विद माय वेरी गुड फ्रेंड वजाहत, दैट सभी का अपना अपना प्रोफेशन होता है. इमरान खान ने यूनिटी की पॉलिटिक्स नहीं की, इमरान खान ने नजरिए की पॉलिटिक्स की. यूनिटी की पॉलिटिक्स तो नवाज शरीफ करता है, यूनिटी की पॉलिटिक्स तो आसिफ जरदारी सबसे बड़ा यूनिटी का. मौलाना फजल रहमान वो सब्जी में आलू की तरह है, सबके साथ ही चल जाता है. So if you see, आप लोग अक्सर देखते होंगे, मैं प्रोफेसर था और ये मेरा जिंदगी का चौथा या 5वां करियर. पहले मैंने छोटा था, 16-17 साल का, तो मैंने फैमिली के साथ बिजनेस शुरू कर दिया. मैंने 2-3 साल वो किया, आई वाज प्रीटी सक्सेसफुल. लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे पढ़ना लिखना चाहिए. मैंने MBA किया, डॉक्टरेट किया, फिर मैं एकेडमिक्स में चला गया. वो मेरा दूसरा करियर था. अरबाना शैम्पेन पढ़ाया,
तीसरा करियर मैंने ट्राई किया पॉलिटिक्स में जाऊं, मोहित मेरा दोस्त है, पॉलिटिक्स में जाने से पहले का दोस्त है। सो इसने और इसकी बेगम ने मुझे बड़ा समझाया कि ये तो गंदा सा काम है, इसमें कहाँ पढ़ रहे हो, बिकॉज दे यूज्ड टू कम टू अरबाना शैम्पेन फॉर कॉन्फ्रेंसेस एंड अदर थिंग्स एंड दे हैड सीन माय लाइफ इन द यूनिवर्सिटी कि मैं क्या काम करता था, मेरी कैसी लाइफ थी, कितनी उसमें ईज थी, कंफर्ट थी। मैं यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में भी काम करता था, पूरी दुनिया में घूमता था, ट्रैवल करता था। सो इसने मुझे कहा कि ये बहुत रफ है, नहीं करो। तो वो मेरा तीसरा करियर था। उसके बाद उसमें से निकला तो ये वीलॉगिंग मेरा चौथा करियर है, आपके साथ एंगेज करना। तो आप सब सोचते होंगे कि मैं जर्नलिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन इन्हीं के साथ कैसे गुजारा कर जाता हूं। तो मेरा गुजारा इसलिए होता है कि माई टीचर, जेन्युइनली आपको बता रहा हूं, इज अरशद शरीफ। बिकॉज मैं सारा दिन उसके साथ बैठता था और वो अपने शो को शाम के लिए प्लान कर रहा होता था, और वो अपने जो उसके बहुत प्यारे दोस्त होते थे उन्हें बहुत डिफरेंटली रिस्पेक्ट करता था। अरशद इंडिविजुअल स्पेस में बहुत कम गो था, बिल्कुल नहीं बोलता था। आप उसके साथ 5 घंटे बोले तो 2 लफ्ज बोलेगा, सिर्फ सुनेगा इनहमाक के साथ, आपको बोलेगा नहीं। जब भी मैं 3 महीने की छुट्टियां होती थी अमेरिका में, तो मैं पाकिस्तान चला जाता था। कई शामों में मोहित के साथ मुलाकात होनी, दिन सारा 2 बजे 1 बजे से लेके शाम 9, 10, 11, 12, 1 बजे रात तक मैं अरशद का ऑफिस मेरा ऑफिस होता था। तो जिसको मैंने, मेरा वहां तो ऑफिस कोई नहीं था, मैं तो यहाँ था एकेडमिशियन, तो जिसको मैंने मिलना है वो अरशद के ऑफिस में, उसे पता है मैं बैठाऊंगा और मैं मिलूंगा। और जब मैं वहां जाता था, एज आई वॉक इन, अगर अरशद अपनी सीट पे बैठा हुआ है तो वो कुर्सी खाली कर देगा, और फिर रात 11 बजे तक उस कुर्सी पे मैं बैठूंगा। वो किसी साइड की चेयर पे बैठ के काम करेगा, नो मैटर मैं उससे कितनी रिक्वेस्ट करूं। वो कभी भी अपनी मेन चेयर जो है उस पर नहीं बैठेगा व्हाइल आई एम इन हिज ऑफिस। शायद वो 1 या 2 और लोगों के साथ ये करता था, उनमें से एक मैं था, और मुझे उसकी आज तक वजह नहीं पता कि वो मेरे से इतनी मोहब्बत या इतना प्यार, दोस्ती तो जाहिर है हमारी और बहुत सारे लोगों की थी, लेकिन एक चीज जो वहां मैंने उससे सीखी, और वो मुझे कहता था कि गिल अब तुम गवर्नमेंट में आ गए, जिस दिन तुम्हारी करप्शन की स्टोरी आई सबसे पहले मैं करूंगा, और स्टोरी करने के बाद तुम्हें फोन करूंगा कि मैंने तुम पे स्टोरी की है। तो वो इतना, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि वो इतना रुथलेस था व्हेन इट कम्स टू जर्नलिज्म। मैंने पाकिस्तान में उसके पाए का कोई जर्नलिस्ट नहीं देखा। ये इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरा फ्रेंड था या वो शहीद हो गया। मैं पहले भी बहुत दफा कह रहा हूं, इट इज लाइक जमीन और आसमान का जितना फर्क होता है, इतना फर्क था उसका। तो जब मैं उसको जर्नलिज्म करते देखता था, सारा दिन स्टोरी एक आई है, उसको कैसे कंफर्म करना है, रिकन्फर्म करना है, उसमें झूठ की अमेजिश क्या है, सच की, तो एक किस्म का मैं बैठा। वो गांव में बुजुर्ग कहते थे, पुत्र सियाणिया को बहोगे सियाणे हो जाओगे। सो उस बात की समझ मुझे अब आती है कि इमरान खान साहब के पहलू में काम करने से मुझे क्या समझ आया, अरशद के पास बैठने से मुझे क्या समझ आया। तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि प्रिंसिपल पर रहिए, यूनिटी का फिक्र मत कीजिए। यूनिटी है या नहीं है, आप अकेले भी खड़े हैं, अगर आप प्रिंसिपल्स पर खड़े हैं तो बिल्कुल ऐसी किसी यूनिटी को बाय मत कीजिए जो आपके प्रिंसिपल्स पर कंप्रोमाइज करके आपको वो यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि अगर आप, कोई शक नहीं कि आपके साथ 1000 लोग भी हों, लेकिन अगर वो आपके साथ नहीं है, खत्म कर दूं, ओके, अगर आपके साथ वो 1000 लोग भी नहीं हैं, अंदर से नहीं है, तो आप अकेले ही। लेकिन नुकसान क्या होगा, आपको उन 1000 लोगों की बातें भी सुननी पड़ेगी, आपको टाइम भी वेस्ट करना पड़ेगा, और एंड ऑफ द डे आप अकेले ही खड़े हैं। बहुत सारी ऐसी खवातीन जिनकी, या मर्द जिनकी 10-15 साल बाद अलहदगी हो जाती है, वो उनसे बात करें तो एक चीज जरूर कहते हैं कि बड़ी देर से हुई, काश पहले हो जाती। आई वुड हैव मोर टाइम टू बिल्ड माई लाइफ, मैंने जाया किया टाइम। सो आई एम अ बिलीवर कि जिससे मेरा नजरिया नहीं मिलता, लगदी नालों टुटदी चंगी बेकदरे दी यारी, लगदी नालों टुटदी चंगी बेकदरे दी यारी, भला होया लड़ लाग्यों छुटिया उम्र ना बीती सारी। बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Dr. Sahib. आपका बहुत शुक्रिया. Also, I'd like to acknowledge
PTI OIC chairperson, Mr. Sajjad Barki. Thank you so much for being here. He's a good friend, and he came all the way from Houston, and we really, really appreciate. Thank you so much for joining us. Thank you. And also, I would like to, you know, please, we are going to start a question and answer session, and keep your questions regarding the future of democracy. पुरानी stories को जो हैं वो सुन ली हैं. अगर हम एक घंटा और दें शहबाज भाई को तो वो और सुन लेंगे, वो और बताएंगे. But let's focus on what can be done, what should be done, and what will be done. So I would like to invite Mr. Pervez Malik to moderate the session of question and answer. Thank you so much. Well, it's going to be a long day. I'm going to be sweet, simple. Before we start with this esteemed panel that we have here, and Dr. Saab, you will have to get off the phone very soon. Yeah. All right. So I'm going to just simply, Assalamu alaikum, everybody else. हर आदमी मुझे ये सोचता था कि मैं उर्दू बोल सकता हूँ कि नहीं, मैं बड़ी अच्छी पंजाबी उर्दू सभी बोल सकता हूँ मैं. मगर सवाल ये है कि कुछ हमारे स्पॉन्सर्स हैं यहाँ पे, because we are not state sponsored, we are not federally subsidized. So then we have some special friends and some special sponsors who have taken the authority and they have contributed towards today's event. For all our guests who are coming from different places from North America, and there's all the other beautiful guests that are sitting here tonight, this afternoon. So a special thanks for Asghar Kazi and Safdar from Arizona, Dr. Diba, and Dr. Hayat Khatak. Then also I'm going to really appreciate our sponsor Abdul Naeem from Terra Homes. If Abdul Naeem is here, please rise to the occasion, show us your face. And he's right there in the back. He's setting some beautiful homes. He's got some layout and floor plans. And just to let you all know that, okay, please, just take this, just sit down there. Just take it easy, please. Just kill the commotion for a second, okay? Sponsors are very important. These are the people who pay you money to bail you out of the jail. These are the people who's going to do a lot of stuff for you. So please recognize Naeem, who's Abdul Naeem, who's selling these homes under Tetra Homes. And he's right there in the back if you all need to go and find those homes. By the way, just to let you know, I'm a certified instructor from the state of Texas to teach commercial real estate. So maybe there's a point or two that I can simply help you. Then I have MYNX. This is a software company. Brian Stinson is the guy. He's the business development representative here in Dallas. And apparently he has moved on and gone to another event. But thank you so much for all of you for being here. Acha, ab dusra ye hai ki I'm going to be very short. I'm going to be very simple. Just to aap logo ko bata dun कि I've done this for 30 years in Dallas. I have interviewed Benazir जैसे लोगों के साथ भी किया है, परवेज मुशर्रफ को भी किया है, and on top of everybody else that I have debated and interviewed, और जो coordinator moderation की है, that is Imran Khan, I think multiple times that I have done in Dallas. So I have raised to the occasion. I'm very subtle, I'm very simple, and I'm going to put the questions to the core, and we're going to make meaningful for everyone that I've met. You guys are phenomenal. So Parvez Musharraf, Benazir Bhutto, all those people are nothing in front of the crowd that I have here in Dallas. So round of applause for all of you. All right, so now I have these are the beautiful intellectual people from Pakistan. I don't know why they have chosen to live in Pakistan, but that's understandable. So I'm going to give them the opportunity to talk. The questions I'm going to take, but the question is going to be simple. So yes, ma'am, don't make faces. It's going to be a while, because this is what happens. If I'm going to give you this microphone, it's going to be no or never, just like the guy was saying there, right? So we're just going to make it simple. Who's going to start first? Okay. So can somebody define democracy? Just 3 questions, then I'm going to give it to you guys, okay? Ryan, can you define democracy? It is the sense that people have that they are in control of the destiny of their country. And it has nothing to do with elections, really. It's not working. Let me find a spot to sit. Yeah, hold on. Can I get the two? Too much instructions. Oh, that's why the mic is on.
Can I ask somebody to get a chair for me? I think. Thank you very much. Thank you, Qasim Suri Saab. Thank you for coming. Barki Saab, thank you for being here from Houston, and Gil Saab and everybody else. So, pehla sawal ye tha ki what is democracy? Just in simple words, I'm going to ask you this, boss. You tell me first, what is democracy? Because democracy, you said there are all kinds of democracy, right? So, Pakistan ki democracy mein اور امریکہ کی ڈیموکریسی میں تھوڑا فرق ہے. Just tell us. ٹھیک ہے میں کمپیئر کروں گا تو I'll deal with it. Okay, let me do that. I think in the classic, that's a good idea. I think in the classic American description, it's a rule by the people and for the people and of the people. But it really depends in the Pakistani context of who the people are. And unfortunately, the American description does not apply at all to Pakistan. Democracy has been hard won. And پہلے خالی کچھ مرد حضرات ووٹ کرتے تھے, بی ڈی یونٹس جو تھے. اب جو حال ہے, جو ووٹ کرتے بھی ہیں ان کا ووٹ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. سو آئی تھنک اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کین اونلی بی ڈیفائنڈ بائی الیکشنز, I'm not quite sure that's the right description. Wonderful. So that's an answer. Pakistani democracy is different. Second question is, Gil Saab نے کہا about field marshals. So field marshal کی qualification کیا ہے؟ اچھا, یہ اب اچھا سوال ہے, کیونکہ جو پہلا سوال انہوں نے پوچھا وہ مجھے ایسے لگا کہ لوگ آئے ہیں گول گپے کھانے اور تیکھی بریانی کھانے, اور یہ انہیں وہ اماں کی پکی ہوئی مرچ کے بغیر, نمک کے بغیر گھیا توری کھلا رہے ہیں. واٹ از ڈیموکریسی؟ تو وہ ذرا بور ہو جانا لوگوں نے اور اٹھ کے جانا شروع ہو جانا اور پھر کام کرنا. یہ والا سوال جو ہے یہ تیکھا ہے, اس کو لوگ لائک کریں. دیکھیں, فیلڈ مارشل ایک ٹائٹل نہیں ہے. اگر تو آپ نے واقعی جنگ لڑ کے لیا ہے اور کسی نے آپ کو وہ ٹائٹل دیا ہے تو پھر تو فیلڈ مارشل از اے ویری امپورٹنٹ, ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ, ایک بہت ہی آنریبل ٹائٹل ہے. لیکن اگر آپ نے خود ہی اپنے آپ کو کہا ہے تو پھر ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور میرے خیال میں اس مائنڈ سیٹ کا علاج ہونا چاہیے لیگلی, ڈیموکریٹکلی, تاکہ اس مائنڈ سیٹ کو ریپیٹ نہ ہوتے ہمارے سامنے دیکھا جائے بار بار. تو ابھی تو ون مین شو ہے اور اس کا نام فیلڈ مارشل رکھ لیں, جو مرضی نام رکھ لیں, اس میں میری جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے, تو فیلڈ مارشل از دیٹ. اچھا, تو دنیا میں دو فیلڈ مارشل رہے ہیں جن کو فیلڈ مارشل مانا جاتا ہے. ایک نے جس نے الائٹ فورسز کے ساتھ جرمنی کو فتح کیا, منگومری, وچ از مانٹی. اینڈ سیکنڈ ہے جس کا پیپر بننے گیا تھا مگر ہٹلر نے اس کو اس سے پہلے فارغ کر دیا, رومیل, جس نے افریقہ میں جنگ کی تھی اور لڑائی کی تھی. تو آپ کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں, از اے سیلف امپلیکیٹنگ. اوکے, تیسرا سوال نوبل پرائز کے اوپر. How do you qualify for Nobel Prize, and you can suggest that Trump should get Nobel Prize? Dr. دیکھیے, نوبل پیس پرائز تو has become a very political thing over the years. Actually, it has lost its meaning because the Nobel Peace Prize Committee is now making totally political decisions. For instance, President Obama got the Nobel Peace Prize right at the very beginning of his presidency. And this has created the crisis for Trump because 3-4 American presidents have got the Nobel Peace Prize. Perhaps none of them were really deserving for the Nobel Peace Prize. So Trump might also get the Nobel Peace Prize because he's lining up so many states, Pakistan, then Israel, maybe the UAE joins in, maybe the Saudi Arabia joins in. But the actual Nobel Peace Prize is a totally different thing. That means you, all your life, have done concerted efforts for improving peace across the world. It can also be given to authors, philosophers, not only for the statesmen. But it has totally lost its meaning, and Trump might even blackmail the Norwegian government that I'll do something to your trade. You know, you never know. I mean, this could be that kind of pressure. Sanctions on Norwegian trade. Second favorite to win in the betting race. Betting race. Okay. So the fourth question, I think, very simple question that everybody wants to know. کہ پاکستان کو اور کسی نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بغیر ٹرمپ کے یا امریکہ کے سپورٹ کے بغیر پاکستان میں کوئی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. Right? He has no clue. He has no clue, Ryan. I'll pass on that. All right. Barki صاحب. Sorry, I'm here. بغیر امریکہ کے ہو سکتی ہے ترقی, کیوں نہیں ہو سکتی؟
میں سمجھتا ہوں بالکل ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. ہو بھی, I mean, اب تو نہیں ہو رہی right now, لیکن over the years, we've always looked for partners. Any country looks for partners, be it Pakistan or anybody else, and US has been a good partner for Pakistan, and we would hope that it continues to be a useful partner for Pakistan, but under what conditions? That's the key. اور میں سمجھتا ہوں کہ if the conditions are right, if the people's government in Pakistan joins hands with the US, we welcome it, not the military. تھینک یو. اچھا ایک بڑا کوشچن ہے کامن ایوری بڈی آسک, میں آپ سب کے بیہاف پہ پوچھ رہا ہوں کہ میں نے پوچھا تھا ڈیموکریسی, تو پروفیسر صاحب وہ میرا سوال نہیں تھا, وہ ندیم زمان کا سوال تھا. اس نے کہا تھا سب سے پہلے جا کے سوال کرنا, تو میں نے کہا سوال کر دیا تھا. وہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے 5 صوبے تھے کہتے ہیں, ایک چلا گیا, 4 رہ گئے. تو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن پاکستان؟ آپ تو چیف آف اسٹاف بھی رہے, قاسم سوری صاحب پارلیمنٹ میں رہے ہیں, آپ تمام لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. پاکستان ہے کیا ایکچولی؟ پاکستان صرف پنجاب ہے, پاکستان نارتھ ویسٹ فرنٹیئر ہے, پاکستان سندھ ہے, یا پاکستان کے مہاجر ہیں جو ایک طرف پڑے ہوئے؟ واٹ از پاکستان؟ اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان اٹ سیلف تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اٹس اونلی ون place that designate, delegate and deliver everything and that becomes Pakistan. تو یہ ایک جنرل سوال ہے, don't feel bad about it. اب دیکھیں سوال کا جواب کون دیتا؟ آپ نہیں دیں گے, ابھی آپ کا نمبر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ شروع کروں. میرے خیال میں قاسم سے بہتر اس کا جواب کوئی نہیں دے گا, بیکاز ہی از فرام بلوچستان اینڈ the way he sees Pakistan, that will be the real lens from a smaller province in terms of population. ویسے تو سب سے بڑا صوبہ ہے ہمارا رقبے کے لحاظ سے, تو I would want him to answer this. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ, اور جو سوال پوچھا ہے اس کا سادہ سا ایک جملے میں جواب ہے کہ ایک ملٹری اسٹیٹ ہے. یہ وہ ملک ہے, Round of applause. That's the answer I was looking for. وہ ملک جس کا تو خواب تو علامہ اقبال نے دیکھا تھا, اور قائد اعظم نے کیس لڑا, ملک لیا ہمارے لیے. لیکن اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو قائد اعظم کے ساتھ, اس کے بعد لیاقت علی خان کے ساتھ, اس کے بعد فاطمہ جناح کے ساتھ, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, بے نظیر کے ساتھ, اور اس کے بعد اب عمران خان کے ساتھ. تو یہ جو کچھ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور وہ جو ایک وسیع تر مفاد میں پاکستان کے لیے, فرسٹ پاکستان, نیشنل سیکیورٹی, اور ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے. ابھی جو جمہوریت کا انہوں نے سوال پوچھا, اس کے اندر آپ دیکھیں ٹرمپ اور عمران خان کی بڑی چیزیں ملتی جلتی تھیں. کس طرح عمران خان کو بھی پہلے گولی لگی, یہاں پہ بھی اسی طرح کا سین تھا. لیکن جو جمہوریت تھی وہ یہ تھی کہ یہاں کی بھی جو ہم سن رہے تھے کہ ڈیپ سٹیٹ خلاف ہے, نہیں آنے دے رہی اس کو. لیکن جس دن آپ دیکھیں CNN سے لے کر اور چینلز بھی اس کی جو ہے وہ دکھا رہے تھے کہ گراف نیچے ہے, لیکن جس دن الیکشن ہوا اس دن جو لوگوں کا جو رائٹ تھا وہ دیا گیا اور اس مینڈیٹ کو قبول کیا گیا. اور ایک طرف آپ پاکستان دیکھیں, نشان تک چھین لیا گیا, ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, میرے جیسوں کے پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے, الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, فرسٹ ایئر کو, سیکنڈ ایئر, تھرڈ, جس کو ہم نے کہا کہ کھمبے کھڑے کر دیے عمران خان نے. تو لوگوں نے گالی جو ہے وہ گاجر مولی جیسے نشانات کو بھی ووٹ دے کر لائنوں میں لگ کر, پتا تھا کہ عمران خان نے وزیر اعظم نہیں بننا, وہ اس الیکشن میں نہیں ہے, لیکن اس پاکستانیوں نے کراس دا بورڈ پورے پاکستان میں ووٹ دیا. لیکن اس ووٹ کے ساتھ کیا ہوا, فارم 45 سے 47 سب کھلے عام, ہم سب نے دیکھا کس طرح بھی عورتوں کی سیٹیں تک چھین لی گئیں. تو یہ سارا کچھ یہ ہے پاکستان اور امریکہ میں فرق. اور پاکستان جو ہے وہ ایک سمپل, میں نے آپ کو لفظ میں کہہ دیا تھا کہ ملٹری سٹیٹ. میرا تعلق بھی بلوچستان سے, وجاد سعید خان کا تعلق بھی اسی شہر کوئٹہ سے, جس شہر سے میرا تعلق ہے. تو وہاں پہ تو آپ یقین کریں اس ٹائم بلوچستان کے آدھے سے اضلاع کے اندر وہاں پر کوئی اسٹیٹ نہیں ہے, کوئی حکومت نہیں ہے. DC AC کو اغوا کیا جا رہا ہے.
چلو پنجابی کے نام پہ کہ مار رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو یا جو بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہے ظلم کی. چلے تو بھائی صرف ایک لفظ ہے کہ ملٹری اسٹیٹ ہے، اور وہاں پہ آپ پنجابی بھی ہوں، اگر آپ بولیں گے تو میرا خیال اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. بہت ساری تالیاں. اوکے اس کے بعد I'm going to walk the floor. Please have a seat, sir. Thank you very much. Thank you. Please have a seat. I'm going to give you a question. And Miss Malik, آپ کے ساتھ میں بعد میں آؤں گا. میرے پاس بہت سارے ضعیف لوگ بیٹھے ہیں جن کو سوال پوچھنے ہیں. ہاں تو اگر آپ ضعیف نہیں ہیں تو بتا دیں، پھر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. آپ بھی ضعیف ہیں. اوکے alright, let me just do that. Okay, so we're going to make it sweet, short, and then anybody in the panel can answer that, but I just want to make sure that Ryan understands what is going on. I was told that if he continues to talk in Urdu or Punjabi, then it's going to be a problem also. So who was here who waved the flag? Okay, so stand up, please. Stand up. Just say your name. Tell us. My name is Shazia. Okay, what's your question? My question is for the Dr. Shahbaz Gill. Oh, okay, anybody. Now they are planning to bring their sons to Pakistan. So how they are looking it for? Thank you. Now, anybody can answer. That's your pick, Dr. Muin. Anybody wants to go have that answer? Because I have no direct relationship with them, so I can't answer that. So we are talking about Imran Khan's sons coming to Pakistan. See, they have been trying to talk to their father over the phone for the last several months, but they've been denied. ان کے بچے ہونے کے ناطے وہ اپنے باپ کے بہت قریب ہیں. میں آپ کو اکٹھے نہیں رہے، لیکن عمران خان صاحب اپنے بچوں کے بہت قریب ہیں. انہیں ان کی زندگی میں ہونے والی ایک ایک چیز کا علم ہوتا ہے. وہ ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ جب وہ کیمپین ٹریل پہ بھی ہوتے تھے کہیں بھی، تو بچوں کا میسج وہ سب سے پریورٹی پر رسپونڈ کرتے تھے. کسی بھی ماں باپ کی طرح ان کا اپنے بچوں کے ساتھ بہت زبردست بانڈ ہے. بوتھ آف ہز سنس ویری کلوز ٹو ہیم. اب وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اینڈ ظاہر ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھی جنرل جو ہیں انہوں نے اس بات کرنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. دے آر ناٹ allowing his sons to talk to him. اب ان کو یہ لگتا ہے میرے خیال میں کہ پاکستان جب جیسے بہنیں مل لیتی ہیں، ہم آئیں گے تو ہم اپنے باپ سے مل تو سکتے ہیں، تو وہ ملنے آنا چاہتے ہیں اپنے باپ کو. ظاہر ہے when they'll arrive in any airport تو ان کو پتا ہے کہ پاکستانی قوم عمران خان سے کتنی محبت کرتی ہے. آپ سب جو خصوصاً بہنیں ہیں یا مائیں ہیں ان کو اس کانسیپٹ کی زیادہ سمجھ آئے گی کہ آپ کے بھائی کے بچے آپ کو اپنے بھائی سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کے جو نواسیاں پوتے پوتیاں ہیں وہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں. تو پاکستانیوں کا جو رشتہ نکلنا ہے قاسم اور سلمان کے ساتھ وہ اسی طرح کا ہونا ہے. اور ہمارے جنرلز کو اس بات کا بہت زیادہ پتہ ہے کہ پاکستانیوں نے قاسم اور سلیمان سے کیسے پیار کرنا ہے. بھلے وہ تو پولیٹیشین نہیں ہے، وہ کسی پولیٹکس کے لیے تو نہیں آئیں گے، تو اپنے والد سے ملنے آنا چاہتے ہیں پاکستان، اور ان کا حق ہے ملنا. لیکن خطرہ ان کو یہ ہے کہ if they land in Pakistan any airport تو وہاں millions and millions of people if they gather at that particular airport and then that gathering can shape up into something. So یہ ڈر ہے، اور وہ ڈر ہے جو عمران خان کا کنیکشن ہے پبلک کے ساتھ، جو پیار ہے اس کا ڈر. Thank you, sir. Thank you, Dr. Gill. So I have another question, and he's got a very genuine question also. Shoot. It's Naveed Razak. There is a drop side news that Trump had a conversation with Asim Munir. What is the truth behind it? The question that Trump stated, what is in the news is, please have this resolved. We need to know, if anyone knows, what was the answer from Asim Munir. I think Dr. Ryan is going to answer that question because he was talking about drop. So you can have a seat, sir. Thank you very much, Dr. Ryan. I don't know yet, and we're going to continue to do reporting on that question. We don't have the answer to what he said. All right. So Bilal, you have a question? Okay, shoot. Okay, let me take a senior man first. Let me name first. Parvez Usman, and the question is for Dr. Shahbaz Gill. I think, I listened to your talks, but my question is, I am not very personally optimistic on Pakistan only because I've seen it since a child. People are morally corrupt. Despite all the big talk,
90% of the nation is corrupt. Yes, there are wonderful people, there are everything. How optimistic are you personally looking at the moral fabric of the nation that this is going to work out and Pakistan will prosper someday? That's a good question, by the way. very good question. Thank you, Parvez. اور ہم آپ کو کیا جواب دیں, ہمارے تو اپنے سارے اڈے ایسے ہی نکل آئے. آپ کے سامنے جو ہماری پارٹی کا بہت ساروں کا حال نکلا وہ آپ کے سامنے, اور وہ بھی عمران خان جیسا اجلا آدمی کہ جو اس کے پہلو میں رہ کے بھی نہ بدل سکے, تو آپ سوچیں ان کے دلوں پر کتنی مہر لگی ہوگی کہ جو عمران خان کے ساتھ رہ کے بھی نہیں بدل سکے. تو لیکن دیکھیے, ایک تو سچ ہے کہ جو ہمارے پاس صاف ستھرے لوگ تھے, اور یقین کیجیے میرے ذاتی خیال میں زیادہ تر پاکستان میں جو لوگ میڈیکل کالجز میں جاتے ہیں, میں اگر اپنا وقت یاد کرتا ہوں جب اسکول میں تھے, تو جو سب سے بہتر والے بچے ہوتے تھے وہ میڈیکل کالج میں صرف پڑھنے کی وجہ سے نہیں, ایمانداری کی وجہ سے, کیونکہ وہ پڑھتے ایمانداری سے تھے نا, چکر نہیں کرتے تھے وہاں پر, تو وہ سارے میڈیکل کالجز میں چلے جاتے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ڈاکٹرز کو ہم ملک کے ادھر جو رہ جاتے ہیں, ادھر تو آپ آگے تو چلے, آپ پاکستان سے ہی آ گئے, آپ کی اپنی یہاں اسٹرگل ہے, لیکن جو وہاں ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کا سب سے زیادہ کریم ہے اوپر والی. ان کو ہماری ریاست کتنا انوالو کرتی ہے ڈیسیجن میکنگ میں کسی چیز میں, آلموسٹ نان. اور ان کو کہتے ہیں آپ دوائیاں دیں بس لوگوں کو, آپ کو تو ایماندار بندہ جو وہاں ہے وہ کام کر کے ایک سرٹن لیول تک جا سکتا ہے, اوپر جائے گا تو اس کو وہ کاٹ ڈالیں گے, کوشش بھی کرے گا. تو آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو تھوڑے سے, آپ نے کہا ہے 90%, 90 نہیں, اللہ کے کرم سے ہم 99% کرپٹ ہیں. تو ایک دفعہ میں آخری لائن کہہ دوں کہ جہاز میں تھے ہم, میں اور خان صاحب اکیلے تھے, اور انہوں نے کسی کے بارے میں بات کی, تو اس بندے نے کرپشن کی تھی اور وہ ان کے سامنے آئی تھی, اور وہ بڑے بددل تھے, بڑے دکھی تھے اس کی کرپشن سے نہیں, لیکن کہ اس نے بھی کی ہے. تو غصے سے کہتے کہ یہ سب کرپشن کیسے کرتے ہیں, یہ سبھی کیسے ایسے نکل آتے ہیں. تو میں نے آگے سے ہنس کے کہا, کیونکہ مجھے پتا تھا وہ نہیں ڈانٹیں گے, میں نے کہا آپ نے بھی کر دینی تھی, آپ نے سافٹ ویئر نہیں ڈالا ہوا اللہ نے, یا آپ کی اماں نے آپ میں یہ سافٹ ویئر پڑھنے نہیں دیا, ورنہ آپ سے بھی ہو جانی تھی. یہ پاکستانی ہمارا قومی کھیل ہے کرپشن, اس کے بغیر ہمیں زندگی میننگ فل ہی نہیں لگتی. سو دس از اے پرابلم. لیکن اگر اوپر اچھے لوگ ہوں گے چند, تو 100% کرپشن تو ہم کنٹرول کبھی بھی, یہاں بھی نہیں ہوتی, کہیں بھی نہیں ہوتی, لیکن ایک میننگ فل کام ہوگا. اگر آج عمران خان کی گورنمنٹ کو آپ کمپیئر کریں تو ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کسی نے کچھ نہیں کیا, لوگوں نے سب کچھ کیا ہوگا, لیکن ایک بھی there is not a one single meaningful corruption case which this regime could unearth or present in the court during Imran Khan's period. تو کچھ تو چینج آیا. تھینک یو سر, تھینک یو. اچھا, اب یہ کرپشن کے اوپر پرویز صاحب دیکھیں, امریکہ میں جتنے پاکستانی ہیں they're 99% honest, they're not corrupt. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کے ڈی این اے میں کرپشن ہے. دس از دی انوائرمنٹ دیٹ دے آر بریڈ ان, دے ڈونٹ ہیو اے چوائس ناٹ ٹو کرپٹ. ایک دفعہ میرے پولیٹیکل شو میں آئی ہیڈ دس کوشچن آسک کہ بھائی میں نے ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا میرے ابا جی تو پولیس میں تھے. تو میں نے کہا آپ کے ابا جی رشوت لیتے ہوں گے؟ کہ نہیں میرے ابا جی تو نہیں لیتے تھے. ان سے پوچھا تو کہ میرے ابا میجر تھے. میں نے کہا وہ بھی لیتے ہوں گے؟ نہیں. میں ان سے پوچھا کہ انکم ٹیکس میں تھے, تو کہنے لگا انکم ٹیکس میں نہیں, وہ بھی نہیں لیتے تھے. تو میں نے کہا پھر وہ سارے لوگ کون سے تھے جن سے مل کے آئے تھے رشوت لیتے تھے وہ, رائٹ؟ تو دا ایشو از اٹ از ناٹ دیٹ پیپل آر بیڈ, پیپل آر جنرلی گڈ. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک عورت 9 مہینے سے اپنے اپارٹمنٹ میں مری ہوئی ملے تو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں مری ہوئی ہے, اس کے گھر والے کہاں ہیں, گھر والے اس نے ڈیناؤنس کر دیے. سو بٹ آپ کا سوال ہو گیا. Now I'm going to go second. Parvez sir, I want to add to this immoral question of Pakistanis. Sure. This is absolutely incorrect that Pakistanis are more morally corrupt than 90% or 99%. There's no proof to that. No, I never said. I never said. I never said that. Yes. I have lived in 2 Western societies, United Kingdom, I'm British citizen. I have also lived in United States 3 times. Yeah. Americans and British are as ready to do the corruption if an opportunity arises for them. That is true. I agree. If an opportunity presents itself, which is safe, there is no accountability, there is no risks, people anywhere in the world are ready to indulge in one, prone to, and they can do corruption. I have seen even people giving cash money here in different places. It is the political sense of direction of a society where you understand the process of history and the politics. Pakistani elite and Pakistani political system has no sense of direction. When people do not have
sense of direction and they don't pick up the sense of history, then the system collapses. When a system collapses, then moral degradation happens and everybody is insecure. Corruption is a product of individual insecurity, right? That's the question. Well, thank you very much. Good answer. Now, the other thing is, I think the other equation, I really want to take it out from all of our speeches and from everyone that is Pakistani. We say, hum log. Well, listen, मैं तो ऐसा नहीं हूँ. आप क्यों शामिल करते हो उस मजमे के अंदर अपने आप को? You need to look at yourself whether you are not. I'm not a corrupt person. I can say that. Will vouch, right? Because if I do corruption, I'll go to just there's a jailer right there. He's sitting there. He's going to take me to Dallas County Jail. So therefore, that's okay. So another question, and just you know. Brief. Yeah, my name is Rifa Chuptai. I'm the past president of POCPAC. I don't know if somebody knows this or not. One of the people who brought POCPAC where it is right now. Two factions, right? No, that's a, that's a different story. This is an observation and a comment. When President Trump met with Field Marshal Asim Munir, wasn't that a slap on democracy itself from both the sides? So anybody can answer that question. I'm sure. Sorry. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you very much. Yes. The protocol is that the elected leader is supposed to meet the civilian elected leader, and that didn't happen, and that not happening is an acknowledgement by the United States of who they consider to be the de facto leader. So that's absolutely Wonderful. Let me run to this next guy here. Old people. Yeah. Old people. You're not old. Riz, I want to weigh in on that. I want to sure. expand that. Go ahead. I think, Rifat, you asked a critical question. I think this is not the first time that this has happened. There's a long history of Pakistani dictators wined and dined at the White House, perhaps not in the cabinet room, perhaps in the Roosevelt room. But it's been happening at Camp David. It's been happening in the White House, and it's been happening for decades. Unfortunately, the very fact that this time around there's novelty, because this is technically not a dictator. This is technically still a grade 22. I don't even know grade 22 के ऊपर क्या होता है. Field Marshal से शायद आप 23rd grade में चले जाते हैं, right? Maybe a grade उसकी ज़्यादा होगी, but he's technically still a government servant, which is completely out of American protocol. अब अगर ये dictator होता, तो फिर ठीक है, वो तो मुशर्रफ भी था, जो कुछ भी होता, ज़िया भी था, सब उधर उसी कमरे में, सब ने दुम्बे फाड़े में हैं, रेगन के साथ और निक्सन के साथ और किस के साथ, right? But the very fact that this particular government, this particular administration has taken this new move says a lot. The Pakistanis, I'm not going to comment much on. We take all day conversing about it. But it's a huge move from the American side, which must be critiqued in Washington and which must be pushed more. It's not just a signal. It's also a bit of a disdainful tip of the hat towards a lack of democratic dispensation in Pakistan. It's sort of like the American protocol machine has spat in the face of the Pakistanis now. There was one important call after that meeting. That call went from Rubio to Shehbaz Sharif. Now, just to keep protocol, because State Department को ये किसी ने सवाल पूछना था अगली press briefing में कि क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग. So the Americans are smart enough. The administration is smart enough to keep that protocol, but we all know that Rubio probably didn't even discuss the weather with Shehbaz Sharif because the conversation had been done. However, I encourage you and everybody else in this room to urge their representatives, the congressmen, the senators, to push this question forward on the floor of whatever legislative body they're a part of, that why is this happening from the American perspective? So I agree with one thing, that they are just servant. They're getting paid by the taxpayers' money. So a military person should be the same as a civilian person. And I think these, by the way, this field marshal, all that stuff, this is just a token. It's a symbolic thing. It has no meaning. But that man is using it for his advantage or whatever that is. But again, Ghazala Sahaba, बैठे रहे आप, जल्दी से सवाल करें और मैं नीचे बैठ सकता हूँ. ऐसी मेरी कुर्सी चली गई है.
مائک تو لے سکتی ہوں آپ سے. تھینک یو سو مچ پرویز. سو مجھے دو باتیں کریں اور یہ سوال بھی ہے اور یہ ایک طرح سے آپ لوگوں کے لیے چیز ہے جو ہم سب فیل کرتے ہیں پاکستانی. نمبر ون, معید آپ نے جب کہا کہ whether it's about Imran Khan or Pakistan, right? This is very insulting to all of us that when, look, who is Imran Khan? Imran Khan is just an ideology for the people who want best for Pakistan, who want Pakistan to have a good system where we cannot be corrupt, because that will be the second. Can have democracy, can talk. You can live in Pakistan and have a vlog there and no one will detain you, right? So the people who are desperate here, all over in the world, for Pakistan to be as good as we are here, we talk. Yeah, okay. So that is, please make a distinction. It is all about Pakistan, and we have found one person who has worked 27 years of his life to instill this thing in us, that what is Pakistan, what Pakistan should be. And that's why we want IK. Okay? So that is one thing. Number two, Mr. Gill, can I just one? We got 5 minutes for the show. Oh, okay. All right. I can answer. Wonderful. Thank you very much. And anybody who wants to pick that up, Mohit, please, you have the microphone? It should be here, right? Yeah, go ahead. Dekhiye, her question is this, that I have said that most people I met talked about the concern about Imran Khan, but they're not raising question about Pakistan. Now she says that Imran Khan represents Pakistan, and they're raising questions about Imran Khan because Imran Khan represents the future of Pakistan, the will of the Pakistan, and the democracy as well. I made this comment because I have noticed increasingly, even in the Apna, the people distinguish between those who support Imran Khan as Imran Khan supporters. They do not identify as standing for Pakistan. Although I fully understand this thing that Imran Khan represents the good side of the Pakistan. And all those people who are here are not here for Imran Khan as a biological person, right? They're here for the goodness, the character, the uncorruptibility, the sense of direction, the positive thing about Imran Khan. So Imran Khan is, of course, a phenomenon. But unfortunately, from the other side, what this is like, and if I can use the term, all of these are Imrandus, they are just, for Imran Khan. I mean, they have divided, this split, and the two terms, Imrandu and the Patwari, are actually doing a total injustice and insult to the actual intellectual thrust of the whole debate for the past 3 years. It is actually not about the human being Imran Khan. It is actually about the set of values of democracy, the human right, the decency, the uncorruptibility of the man Imran Khan. He's a phenomena, and this is what he understands. This is what I meant. اچھا میں اس میں صرف ایک ایڈ کر دوں جملہ. جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کرپشن کا موقع کسی کو ملے تو وہ کرتا ہے. تو ہمارا کوئی ایسا نہیں کہ بایولوجیکلی ہمارے اندر ایسا ہے. تو میں ان سے بالکل اگری کرتا ہوں. اور وہی اگلی بات ہم کرتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں, انہی کی بات کے اوپر اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ ہم 99% کرپٹ ہیں کیونکہ ہمیں سسٹم یہ دے دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 99% ہم بورن کرپٹ ہیں. ہم سارے ہی اچھے ہوتے ہیں. سول سروسز میں زیادہ بچے اچھا کام کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن وہ پہلے 2 سال کے اندر ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا کام کریں گے تو ٹرانسفر ہی ہوتا رہے گا. تو مجھے اب موویز میں بھی دیکھتے ہیں, وہی حقیقی لائف میں وہی ہے. تو بیسیکلی اب یہ جو سارا انوائرمنٹ ہمیں ملا, اس انوائرمنٹ کا جو آؤٹ کم ہے اس ٹائم پاکستان کے اندر, وہ موئل صاحب یاد کر لیں, جو ٹاپ کے اینکرز جرنلسٹ ہیں ان کی پرسنٹیج نکال لیں, وہ مزدور کی پرسنٹیج نکال لیں, وہ جنرلز کی نکال لیں. ہر بندہ اسی چیز پر ہے کہ جتنا داؤ لگ جائے وہ لگا لو. اور یہی کرپشن ہے کہ آپ شادی میں کھانا اتنا ڈالتے ہیں لوگ, آپ پلیٹیں دیکھ لیں جتنا وہ کھا نہیں سکتے. وہ ایک چھوٹی سی اپنے فارم کی کرپشن ہے. دوسرے کی بیٹی اور بیٹے کے بارے میں اور کسی اور کے کریکٹر پر ایسے باتیں کرتے ہیں اور اپنی طرف نہیں دیکھتے, وہ ایک اور لیول کی کرپشن ہے. تو ہر جگہ ہر ایک داؤ لگا رہا ہے. جاتے جاتے آخری جملے میں ایک بات کہوں
کہ کل صبح ایک ویڈیو وائرل ہوئی پاکستان میں. ایک انکل تھے, عمر ہوگی ان کی 60 کے قریب, موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے. انہوں نے میری باجی مریم کے لیے بی ورڈ استعمال کر دیا جو کہ انہیں